رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه واتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. مسئلہ نمبر 43 منہاج الصالحین میں ہماری گفتگو پانی کے احکام میں چل رہی تھی اور مسئلہ نمبر 42 ہم نے لاسٹ مسئلہ پڑھا تھا. مسئلہ نمبر 43 کہ جو یہ چند مسائل بارش سے ریلیٹڈ ہیں، بارش سے متعلق ہیں. تو مسئلہ نمبر 43 کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 43 یہ ہے کہ اگر کسی مقام پر کچھ پانی جمع ہو گیا، ایک گڑھا سا ہے، ایک چھوٹا سا، جس میں پانی جمع ہو گیا اور قلیل پانی ہے ویسے، لیکن بارش ہو رہی ہے. تو وہ جو جگہ ہے، جو گڑھا ہے جہاں پر پانی جمع ہو گیا ہے، یہ بارش کے حکم میں ہے. بارش کے پانی کے ایڈوانٹیجز حاصل ہوں گے. بارش کے مسائل اس کے اوپر چلیں گے جب تک بارش چل رہی ہے، جب تک بارش جاری ہے. ہاں، اگر بارش رک گئی، بارش اسٹاپ ہو گئی، اب اگر وہ پانی قلیل ہے تو پھر وہ قلیل پانی بن جائے گا، اگر کر ہے تو کر پانی رہے گا. بس جب تک بارش ہو رہی ہے وہ بارش کے حکم میں ہے، یعنی ماؤل معتصم ہے. خوب، یہ تھا مسئلہ نمبر 43. مسئلہ نمبر 44 آغائے خوئی اور آغائے سیسانی میں ایک اختلاف ہے. آغائے خوئی جو ہے وہ اس مسئلے میں دو مقامات پر آغائے خوئی اور آغائے سیسانی میں اختلاف ہے، اور بارش کا پانی آغائے خوئی کے لحاظ سے بہت ساری سہولتوں کو لے کر آتا ہے، لیکن آغائے سیسانی ان سہولتوں میں احتیاط لگاتے ہیں. خوب، اب یہاں پر اس مسئلے کو ملاحظہ فرمائیں کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک ظرف کی دو کیٹیگریز بنتی ہے. ظرف یعنی جس میں کوئی چیز آ سکے. اس کی دو کیٹیگریز ہیں. ایک وہ ظرف ہے جو برتن کہلاتا ہے، ایک وہ ظرف ہے جو برتن نہیں کہلاتا ہے. مثلا واشنگ مشین، جیسے سیمی آٹومیٹک واشنگ مشین کا یا فلی آٹومیٹک جو مثلا اوپر سے کھلتا ہے
وہ ایک بالٹی کی طرح ہیں، تو ہے تو ظرف، لیکن برتن قطعاً برتن نہیں ہے، وہ قطعاً برتن نہیں ہے وہ. تو انشاءاللہ آگے جا کے ہم برتن کے احکام میں اس کو تفصیل سے پڑھیں گے. یعنی بعض اوقات انسان جب انڈیکس دیکھتا ہے توضیح المسائل یا کسی بھی فقہی کتاب کی، تو تعجب کرتا ہے برتن کے کیا احکام ہوں گے. برتن کے احکام یہاں پر اس کا ایک ایڈوانٹیج کہ برتن کے احکام مختلف ہیں اس کو پاک کرنے کے اعتبار سے. پس اگر کوئی ظرف میں اگر مثال کے طور پر نجس پانی ہے، اگر کسی ظرف میں نجس پانی ہے یا کوئی بھی نجس پانی، اس میں اگر اب نجس پانی کو پاک کرنا ہے، نجس پانی کو پاک کرنا ہے تو کس طرح پاک ہوگا؟ نجس پانی کو پاک کرنا ہے تو کس طرح پاک ہوگا؟ صحیح ہے نا. یہاں پر چونکہ پانی کے احکام ہے، ورنہ یہ ٹیکنیکلی کہاں پر آنا چاہیے تھا؟ مطہرات میں. مطہرات ایک چیپٹر ہے جس میں پورا ڈیٹیل کے ساتھ یہ بیان کیا جائے گا کہ کسی بھی نجس چیز کو کس طرح پاک کیا جائے. تو ٹیکنیکلی یہ مسئلہ وہاں پر بیان ہونا چاہیے تھا، وہاں پر یہ مسئلہ بیان نہیں ہوگا. اس کو چونکہ پانی کے یہاں پر اسپیشل مسائل ڈسکس کیے جا رہے ہیں، لہذا یہاں پر پانی کے مسائل میں اس مسئلے کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر پانی نجس ہو جائے تو اس کو کس طرح پاک کیا جائے. اچھا، جو مضاف پانی ہوتا ہے، مضاف پانی مثلا دودھ نجس ہو گیا، سالن نجس ہو گیا، شربت نجس ہو گیا، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ ایک ہنسنے والا طریقہ ہے. اس کو پاک کرنے کا طریقہ ایک ہنسنے والا طریقہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر دودھ کو پاک کرنا ہے تو اس کو آپ کور پانی میں سمندر میں ڈال دیں تو اب یہ کور پانی، یہ دودھ جو وہ پاک ہو جائے گا. اگرچہ دودھ نہیں رہے گا، وہ جب آپ نے بالکل ہلا دیا دودھ ختم ہو گیا تو اب دودھ پاک ہو گیا. اب اگر آپ کے پاس کوئی اتنی فاسٹ کوئی ٹیکنالوجی ہے کہ اس میں سے کسی طریقے سے دودھ کو نکال سکے تو وہ دودھ پاک ہوگا. لیکن اگر کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے، اور کیوں ایسی کوئی ٹیکنالوجی بنائے، علی ای حال مضاف پانی یا مضاف چیز ٹیکنیکلی قابل تطہیر نہیں ہے. اگر اس کو پاک کرنا ہے تو اس کا مضاف ختم ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا. اگر اس کا مضاف ختم ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا. دودھ اگر ختم ہو گیا گھل مل کر پورے کوٹ پانی میں تو وہ دودھ پاک ہو گیا، لیکن دودھ نہیں رہا. خوب، لیکن اگر کسی پانی کو پاک کرنا ہو، اب پانی چاہے قلیل ہو کثیر ہو، مثال کے طور پر ایک برتن میں پانی ہے، ایک حوض میں پانی ہے، پول میں پانی ہے، گڑھے میں پانی ہے، کہیں پر بھی پانی ہے، تو پانی کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں آگے خوئی اور آگے چیستانی میں اختلاف ہے، اور فقہا کے درمیان یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے. آگے خوئی کے لحاظ سے بہت سمپل ہے. آگے خوئی کے لحاظ سے پانی کو پاک کرنے کا طریقہ بہت سمپل ہے. کیا طریقہ؟ کہ کور پانی
سے اس کو اٹیچ کر دیں، جاری پانی سے اٹیچ کر دیں، یا بارش کے پانی سے کسی طریقے سے اٹیچ ہو جائے. اٹیچ ہو گیا، کنٹینیوٹی آ گئی، اب یہ پانی پاک ہو گیا. یہ بات کلیئر ہے کہ پانی میں نجاست کا رنگ، بو اور ذائقہ نہیں ہونا چاہیے. پانی میں نجاست کا رنگ، بو اور ذائقہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی فرض یہ کہ وہ ختم ہو گیا، اب ایک گلاس کا پانی ہے، نجس ہے، ایک بالٹی کا پانی ہے، نجس ہے، ایک پول کا پانی ہے، نجس ہو گیا. صحیح، کسی طریقے سے نجس ہو گیا. تو آگے خوئی کیا کہتے ہیں؟ آگے خوئی کہتے ہیں کہ آپ نے پر پانی سے اس کو اٹیچ کیا، کنیکٹ کیا، وہ پر پانی اس سے کنیکٹ ہوا، پانی پاک ہو گیا. آگاہی سیستانی فرماتے کہ نہیں، اس کو اتنی دیر تک کنیکٹ کر کے رکھیں کہ نجس پانی اس کور پانی میں گھل مل جائے. یعنی بہت زیادہ اس کے اوپر پانی پڑے، بہت زیادہ اس کے اوپر پانی ڈالا جائے، کور پانی اس میں مخلوط ہو جائے پوری طرح. صرف اٹیچ کرنا، صرف کنیکٹ کرنا یہ کافی نہیں ہے. صحیح. بس یہ ایک مسئلہ نمبر 44 کا ایک پوائنٹ یہ. دوسرا پوائنٹ، یہ پوائنٹ میں بھی آگے خوئی اور آگے سیستانی میں اختلاف ہے کہ اگر وہ کسی ظرف میں ہے. اچھا، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ برتن کے اسپیشل اور خاص احکام ہیں، جن میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم مطہرات میں اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے کہ اگر برتن نجس ہو جائے، برتن اگر نجس ہو گیا تو برتن کو کتنی دفعہ پاک کرنا ہے. آگے کوئی آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ قلیل پانی سے برتن کو 3 ٹائمز پاک کرنا ہے، جس کی ڈیٹیل مطہرات میں ہم پڑھیں گے. 3 ٹائمز. اس برتن میں پانی ڈالا، کور پانی ڈالا یا قلیل پانی ڈالا، بھر گیا پھینک دیا، قلیل پانی ڈالا بھر گیا پھینک دیا، 3 ٹائمز ہم نے یہ کام کرنا ہے تو وہ برتن پاک ہو جائے گا. یہ تو ہے قلیل پانی کا. لیکن یہاں پر چونکہ بارش کے احکام ہیں اور بارش کی آگے خوئی بارش کو اسپیشل خصوصیت دیتے ہیں روایت کی وجہ سے. آگے سیستانی اس میں اشکال کرتے ہیں. لہذا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نارمل ظرف ہے جو برتن کے حکم میں نہ ہو، جیسے نہانے کی بالٹی، پانی کا ٹینک، پانی کا کنٹینر، یہ نارمل ظرف ہے. صحیح. اب اس میں نجس پانی ہے، بارش گر رہی ہے، بارش آگے سیستانی کے لحاظ سے کتنی بارش گرنی چاہیے نجس پانی کو پاک کرنے کے لیے؟ اتنی کثیر تعداد میں کہ پاک پانی اس میں پوری طرح مخلوط ہو جائے، پوری طرح اس میں مکس ہو جائے. آگے سیستانی. آگے کوئی کہتے ہیں کہ یہ ظرف ہے،
بارش گری، تھوڑی سی بارش گری، بارش سے کنیکٹ ہوا، وہ برتن کا جو پانی ہے وہ پاک ہو گیا، وہ ظرف کا جو پانی تھا وہ پاک ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آگئے خوئی کے لحاظ سے تو مسئلہ کمپلیٹ، خوئی والے جا کے سو جائیں، نہ مکس ہونے کی ضرورت ہے، نہ 3 دفعہ پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آگئے سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں، اتنی بارش ہو کہ باقاعدہ اس کے اندر مخلوط ہو جائے پانی، مکس ہو جائے پانی۔ اور آگئے سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر وہ برتن ہے تو 1 دفعہ میں پاک بھی نہیں ہوگا، 1 دفعہ میں پاک نہیں ہوگا، بلکہ اس کو 3 مرتبہ احتیاط واجب کی بنا پر پاک کرنا پڑے گا، 3 مرتبہ احتیاط واجب کی بنا پر پاک کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب 3 دفعہ چاہے تو آپ پانی جو نجس ہو گیا تھا اس پہ اتنی بارش گری کہ مخلوط ہو گیا، مکس ہو گیا، آپ نے اس پانی کو پھینک دیا، پھر دوبارہ بھرا، پھر پھینک دیا، پھر بھرا، پھر پھینک دیا، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ کہ نہیں، آپ نے یہی بھرا ہوا پانی، اتنی بارش گری کہ مکس ہو گیا، ڈسکنیکٹ کیا، پھر دوبارہ اتنی بارش گری کہ مکس ہو گیا، ڈسکنیکٹ کیا، اور 3rd ٹائم یہ کریں گے تو یہ پاک ہوگا، اگرچہ احتیاط واجب ہے، اس میں فتویٰ نہیں دی ہے۔ لہذا پھر آپ لوگ کا ایک ہوم ورک کہ یہ آگئے زنجانی اور آگئے وحید اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ لوگ پوچھ لیجئے گا کہ آیا، اب میں آپ لوگ کو عنوان دے دوں کہ آیا بارش کے پانی میں، ایک مسئلہ آگے بھی بیان کریں گے، مسئلہ نمبر 46 میں ایک مسئلہ آئے گا کہ بارش کے پانی میں، بارش کے پانی سے اگر برتن کو اگر دھویا جائے تو 3 ٹائم، 3 دفعہ دھونا ضروری ہے یا 1 دفعہ کافی ہے؟ برتن، ظرف نہیں، ظرف تو 1 دفعہ میں پاک ہو جائے گا آگئی سیستانی کے لحاظ سے بھی، حتیٰ قلیل پانی میں بھی آگئی سیستانی کے لحاظ سے 1 دفعہ میں ہو جائے گا۔ آخری کا فی الحال مجھے شک ہے، وہ انشاءاللہ مطہرات میں۔ لیکن بارش کے پانی میں آگئے خوئی فرماتے ہیں، کیونکہ آگئے خوئی فرماتے ہیں کور میں بھی 1 دفعہ کافی ہے برتن، جاری پانی میں بھی 1 دفعہ کافی ہے، اور بارش میں بھی 1 دفعہ کافی ہے۔ لیکن آگئے سیستانی کور میں بھی احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ 3 دفعہ ضروری ہے برتن کو پاک کرنا، اور بارش میں بھی احتیاط واجب یہ کہ 3 دفعہ برتن کو، ظرف کو نہیں، برتن کو 3 دفعہ پاک کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ انشاءاللہ واضح ہو گیا۔ خوب، اب آئیے مسئلہ نمبر 45۔ مسئلہ نمبر 45 کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 45 یہ ہے کہ بارش کہتے کس کو ہے؟ کس کو کہتے ہیں بارش؟ فرماتے ہیں کہ بارش کے پانی کے لیے ضروری ہے کہ عرف میں یہ کہلائے کہ بارش ہوئی ہے۔ جیسے ایک دفعہ ہم کہتے ہیں بوندا باندی، شاورنگ، ہلکی پھلکی فوار، تو یہ جو ہے وہ بارش نہیں ہے، عرف میں بارش کہلائے۔ اگر چند قطرے گرے، چاہے موٹے موٹے چند قطرے گرے، اگر عرف میں بارش نہیں کہلاتی ہے تو وہ بارش نہیں ہوگی، اور بارش کے احکام نہیں ہوں گے، بلکہ وہ قلیل پانی کا حکم اس پر چلے گا۔ اب یہ مسئلہ سمپل، واضح، کلیئر ہے۔ اب آئیے مسئلہ نمبر 46۔
خوب، مسئلہ نمبر 46 کو بیان کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک پاک کرنے کا کنسیپٹ بیان کر دوں. کسی چیز کو، کسی بھی نجس چیز کو جب پاک کیا جاتا ہے تو اس میں چند چیزوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں، جیسا کہ لوگ سوال کرتے ہیں گروپس وغیرہ میں، مسائل فقہ کے گروپس میں سوال کرتے ہیں، جن سے محسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر پانی سے اگر پوچھا لگا دیا، کپڑے سے گیلا کر کے پوچھا لگا دیا تو وہ پاک ہو گیا. نہیں، پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دھویا جائے. دھونا، غسل، واش، دھونا. دھونا کس کو کہتے ہیں واضح ہے، اگرچہ فقہا دھونے کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں کہ دھونا کسے کہتے ہیں. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ دھونا ہو، دھونا کہلائے. دوسرا، کتنی مرتبہ دھونا ہے. بعض چیزوں کو، بعض نجاستوں کو اور بعض چیزوں کو ون ٹائم دھونا کافی ہے. بعض چیزوں کو، بعض نجاستوں کو 2 ٹائمز دھونا ضروری ہے. بعض چیزوں کو 3 ٹائم اور بعض چیزوں کو 7 ٹائم. 7 مرتبہ، 7 ٹائم. کہ یہ انشاءاللہ مطہرات میں ہم پڑھیں گے. یہ 2 پوائنٹ ہو گئے. تیسرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کو پاک کیا جا رہا ہو تو بعض پانی سے پاک کرنے میں اگر وہ چیز ایسی ہو کہ اس میں پانی ایبزارب ہو جاتا ہو، جذب ہو جاتا ہو، ایبزارب ہو جاتا ہو، تو پھر اس کو بعض سچویشنز میں نچوڑنے کی، سکویز کرنے کی، اس میں سے پانی نکالنا یہ ضروری ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں ہو گئی. اگرچہ ٹیکنیکلی فقہی اعتبار سے 3 نہیں، یہ 2 ہی ہے، لیکن میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے 3 چیزیں بیان کر رہا ہوں. اور یہ بھی چلے بتا دیتا ہوں کہ میں نے کیوں اس 3 کو 2 کہا. ایک یہ کہ دھونا کہلائے، دوسرا یہ کہ ہاؤ مینی ٹائم، کتنی مرتبہ، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر اس میں پانی ایبزارب ہوتا ہو تو اس کو نچوڑنا. اب یہ 3 چیزیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ در حقیقت 2 ہی چیزیں ہیں. در حقیقت 2 ہی چیزیں ہیں، دھونا اور ہاؤ مینی ٹائم. واش اینڈ ہاؤ مینی ٹائم. تو پھر وہ نچوڑنا کہاں چلا گیا؟ نچوڑنا در حقیقت اسی دھونے کے پروسیس ہی میں شامل ہے. فقہا یہ کہتے ہیں کہ جب تک نچوڑیں گے نہیں، اس میں سے پانی الگ نہیں کریں گے، دھونا نہیں بنے گا. دھونے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دھونے کی ڈیفینیشن یعنی واش کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ واش اور دھونے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے اوپر پانی ڈالا جائے، بہایا جائے اور پانی اس سے الگ ہو جائے، جدا ہو جائے، اس سے آگے بڑھ جائے. اگر زمین یا مثلا بدن پاک کر رہے ہیں تو آگے بڑھ گیا پانی، یا اگر پانی اس کے اندر ایبزارب ہو گیا تو نچوڑ کر پانی اس کو اس میں سے نکال دیں. تو سکویز کرنا، نچوڑنا دھونے کے پروسیس میں ہی شامل ہے. کہ دھونا کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک اس چیز کو جس میں پانی ایبزارب ہو گیا ہے اس کو سکویز نہ کیا جائے، اس کو نچوڑا نہ جائے.
اب کس میں نچوڑنا ہے کس میں نہیں نچوڑنا ہے یہ ڈیٹیل ہم مطہرات میں پڑھیں گے، لیکن فی الحال جو ہمارے اس مسئلہ نمبر 46 سے ریلیٹڈ ہے اس کو ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ کیا کیا؟ دھونا ہو گیا، اسکویز کرنا ہو گیا، ہاؤ مینی ٹائمز، یہ سب کی ڈیٹیل انشاءاللہ مطہرات میں آئے گی۔ اب یہاں پر ہم نے اس مسئلے کو کیوں چھیڑا؟ یہاں پر اس لیے چھیڑا کہ بارش کے پانی میں آیا یہ جو تین چیزوں میں سے دو چیزوں میں ایڈوانٹیج ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ایک، ہاؤ مینی ٹائمز کو کاٹ کر ون ٹائم انف، ایک مرتبہ کافی، اور پانی ایبزارب ہو گیا تو اسکویز کرنے کی اور نچوڑنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ یہ بارش کے پانی میں ایک گفتگو ہے۔ آگاہ خوئی کہتے ہیں کہ بارش کے پانی میں ون ٹائم انف، ایک مرتبہ کافی ہے، چاہے پیشاب سے ہی نجس کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر کپڑا اگر پیشاب سے اگر نجس ہو گیا تو قلیل پانی سے بھی 2 دفعہ ہے اور کر پانی سے بھی 2 دفعہ ہے، لیکن بارش کے پانی میں ایک مرتبہ بارش ہونی چاہیے، بوندا باندی نہیں، شاورنگ نہیں، ہلکی پھلکی فوار نہیں، بارش ہو، ایک مرتبہ کافی ہے، اور اسکویز اور نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آگے خوئی کے لحاظ سے۔ اچھا، اب آئیے مسئلہ نمبر 46 کو ہم جو بعین ہی اس میں دیا ہے اس کو ہم، یہاں تک تو یہ سارے بات کلیئر ہو گئی۔ اب ہم اس مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ اگر ایک کارپیٹ نجس ہو گیا، ایک کارپیٹ نجس ہو گیا، اگر اس کے اوپر بارش ہوئی، کارپیٹ نجس ہو گیا، اس کے اوپر بارش ہوئی اور بارش تمام نجس مقامات تک پینیٹریٹ کر گیا، جذب ہو گیا، پانی نفوذ کر گیا، تو وہ کارپیٹ پاک ہو جائے گا۔ وہ موکٹ، کارپیٹ، چادر، دری نہ اسکویز کی ضرورت ہے، نچوڑنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی ایک دفعہ سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ آ گئے خوئی، آ گئی چیز ثانی۔ بات واضح؟ ایک کارپیٹ، موکٹ، چادر، دری، ایکس وائی زیڈ، بلینکٹ، میٹریس، صوفہ، اگر نجس ہو گیا، چاہے پیشاب سے نجس ہو، اگر اس کے اوپر بارش گری اور بارش تمام نجس مقامات تک پانی پینیٹریٹ کر گیا، جذب ہو گیا، نفوذ کر گیا، پانی ہر جگہ پہنچ گیا، وہ میٹریس، بلینکٹ، رضائی، کارپیٹ، موکٹ سب پاک ہو گیا، ایک دفعہ اور نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عین نجاست زائل ہو جانا چاہیے۔
عین نجاست کہ انشاءاللہ نجاست کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے، ظاہر ہے. عین نجاست پیشاب، پاخانہ، خون، منی، مردار، کتا، سور، کافر، شراب، جو کی شراب، یہ سب عین نجس کہلاتا ہے. اب مثال کے طور پر یہ کارپیٹ ہے، اس کارپیٹ پر خون لگ گیا. اب اگر اس کے اوپر بارش ہوئی اور بہت بارش ہو گئی، لیکن اگر خون کا کلاٹ اس پر جمع رہا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ نجس کا نجس رہے گا. تو یہ عین نجس ہٹنا چاہیے. کس طرح ہٹائیں؟ کسی طرح سے بھی ہٹائیں. ٹیشو سے ہٹائیں، کاٹن سے ہٹائیں، کپڑے سے ہٹائیں، کیمیکل سے ہٹائیں، یا بارش اتنی ہوئی کہ بارش کے ساتھ صاف ہو گیا، اس سے شریعت کو کوئی غرض نہیں ہے کہ عین نجاست کو کس طرح آپ نے ہٹایا، لیکن عین نجاست ہٹنا ضروری ہے. اچھا، پیشاب میں چونکہ پیشاب عام طور پر کلر کے اعتبار سے پانی ہی کی طرح کا ہے، تو پیشاب میں عام طور پر جب پیشاب خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، تو پھر عام طور پر پیشاب کے ذرے بھی تقریباً ختم ہو جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ اگر اس پہ پانی گرا تو اس کے ساتھ ہی بہہ جائے گا، ختم ہو جائے گا. بس یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ عین نجاست کے ذرے ختم ہو جانے چاہیے. اب یہاں پر ایک کنسیپٹ ہے عام طور پر مسائل فقہ جاننے والوں کا، کہ چلیں ایک سوال کی شکل میں اس کنسیپٹ کو کلیئر کروں. آیا عین نجاست کا دور ہونا اور پانی کا ون ٹائم ہونا، ان دونوں کے درمیان ڈسکنیکشن ضروری ہے؟ یا اگر ہم نے ایک ہی مرتبہ پانی ڈالا، ڈسکنیکشن بھی ہو گیا اور پانی بھی بہہ گیا، یہ انف ہے، یہ کافی ہے؟ یہ بھی ضروری نہیں کہ اتنی دیر تک اس کے اوپر پانی بہاتے رہیں کہ ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد اس کے اوپر ایک دفعہ پانی الگ سے بہہ جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. یہاں تک یہ بات کلیئر ہو گئی؟ ہو بس یہ مسئلہ کارپیٹ، موکیٹ، میٹریس، بلینکٹ، رضائی، ہر چیز کے اوپر کے بارے میں یہ ہو گئی. اور کوئی بھی نجاست ہو، اس کو کہتے ہیں نہ تعدد کی شرط ہے نہ اصل کی شرط ہے. عربی میں کہتے ہیں تعدد اور اصل. تعدد یعنی ہاؤ مینی ٹائمز، ہاؤ مینی نہیں ہے اس میں، ون ٹائم انف. اصل کہتے ہیں اسکوئز کرنا، نچوڑنا، عین صاد رے، اصل اسکوئز کرنا، نچوڑنا. نہ ایک سے زیادہ کی اس میں کوئی کنڈیشن ہے، ون ٹائم از انف، اور نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آگے خوئی اور آگے چیتا نہیں، بوتھ دونوں. اسی میں ایڈ کر دیں لباس کو. دیکھیں جس طرح برتن، جس طرح ظرف کی دو قسمیں تھی. ظرف، ایک ظرف وہ ظرف ہے کہ جو برتن نہیں ہے، جیسے بالٹی، واشنگ مشین. ایک وہ ظرف کہ جو برتن ہے. تو ظرف کی دو قسمیں تھی، اس کو تو ہم نے پچھلے مسئلے میں ڈسکس کیا. اسی طرح وہ چیزیں کہ جس کے اندر پانی ایبزارب ہوتا ہے، اس کی بھی ٹو ٹائپس ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ لباس ہے، ایک یہ ہے کہ وہ لباس نہیں ہے. لباس نہیں ہے.
جیسے کارپیٹ، موکٹ، بلینکٹ، میٹریس لباس نہیں ہے، لیکن یہ لباس ہے. پانی اس میں بھی ایبزارب ہوتا ہے اور کارپیٹ پہ بھی پانی ایبزارب ہوتا ہے. ہو پہلے آگے خوئی کا مسئلہ بیان کر تو بہت ہی سمپل، انتہائی سمپل، آسان. کوئی بھی نجاست ہو، کوئی بھی چیز ہو، نہ نچوڑنے کی ضرورت ہے نہ تکرار کی ضرورت ہے. ون ٹائم انف، پانی ہر جگہ پہنچ گیا، نجاست دور ہو گئی، وہ چیز پاک ہو گئی. چاہے لباس ہو، چاہے برتن ہو، چاہے پیشاب کی نجاست ہو، چاہے کسی اور کوئی اور نجاست ہو. یہ ہو گیا کا سمپل. ہاں یہ کنڈیشن رہے گی کہ عین نجاست دور ہونا چاہیے. لیکن آگے سیستانی فرماتے کہ نہیں. آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، ایک تو ہوتا ہے نچوڑنے کا مسئلہ اور ایک ہوتا ہے ہاؤ مینی ٹائمز. تو آگے سیستانی نچوڑنے کی تو سہولت دے دیتے ہیں کہ نچوڑنا ضروری نہیں ہے، چاہے لباس ہو چاہے غیر لباس ہو جیسے کارپیٹ. لیکن ہاؤ مینی ٹائمز میں آگے سیستانی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. اگر ایک کمپرومائز کرتے ہیں کہ وہ احتیاط واجب لگاتے ہیں. جس طرح برتن میں انہوں نے کہا تھا کہ احتیاط واجب کی بنا پر 3 دفعہ دھویا جائے، اسی طرح لباس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر لباس اگر پیشاب سے نجس ہو گیا تو پھر احتیاط واجب یہ ہے کہ 2 ٹائمز اس کو پاک کیا جائے. 2 ٹائمز اس کو پاک کیا جائے، احتیاط واجب ہے. لہذا اب ہمیں دیکھنا ہے کہ آگے سیستان، آگے زنجانی اور آگے وحید خراسانی اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں کہ آیا بارش کا پانی آگے خوئی کی طرح 1 ٹائم از انف ہے یا آگے سیستانی نے تو احتیاط واجب لگائی ہے، لہذا رجوع کرنے کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے. اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آگے وحید اور آگے زنجانی اس مسئلے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. خوب، یہاں تک یہ مسئلہ نمبر 46. اچھا، مسئلہ نمبر 46 پورا ہو گیا. صرف ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ رہ گیا کہ مثال کے طور پر یہ ہے کارپیٹ. پورا کارپیٹ نجیس ہے، یہ پورا کارپیٹ نجیس ہے. فرض یہ کہ اس میں عین نجاست بھی نہیں ہے تاکہ ابھی ہم اس مشکل میں نہیں پڑیں. اب بارش ہوئی، آدھے کارپیٹ پہ بارش گری، آدھا کارپیٹ خشک. تو جہاں جہاں بارش گری، جہاں جہاں پانی پہنچا وہ پاک ہو گیا، اور جو خشک والا حصہ ہے وہ نجس کا نجس ہی رہے گا. صحیح. اب آپ کہیں کہ ٹیکنیکلی تو جو گیلے والا ہے، جب بارش ہٹ گئی، بارش بند ہو گئی، بارش ختم ہو گئی، تو اب گیلا والا تو اسی نجس کے ساتھ ٹچ میں ہے اور پورا گیلا ہے، تو کیا پورا نجس ہو جائے گا؟ نہیں. وہ جو گیلا ہے جس پہ بارش گری نجس تھا، پاک ہو گیا. جو خشک رہ گیا جس پر بارش نہیں گری، کارپیٹ کا وہ پورشن، وہ حصہ نجس تھا، نجس رہے گا. صحیح. یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 46 پورا، ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کیا. مسئلہ نمبر 47 انشاءاللہ ہم کل انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. مسئلہ نمبر 40 کل انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے اس کو، کہ مسئلہ نمبر 47 انشاءاللہ کل ہم اس کو دیکھیں گے، مسئلہ نمبر 47. اور اگر توفیق ہوئی تو انشاءاللہ کم از کم 52 تک ہم کل کسی طریقے سے ختم کر دیں. صحیح. یہاں تک جو وہ بات ہماری مکمل ہو گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اگر آج کے مسائل سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہے، ورنہ پھر دعا کر کے ہم ختم کرتے ہیں۔ خوب، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کہ خداوندہ ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔